اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آخری بیماری کے دوران ایک مالدار اور معزز قریشی مہاجر عبد الرحمن بن عوف ان کی عیادت کے لیے آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت دیکھ کر کہا، آپ کی حالت تو اب بہتر لگ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا رویہ میری بیماری سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ میں نے جس شخص کو خلافت کے لیے سب سے زیادہ اہل سمجھا اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، مگر تم سب کے چہرے اتر گئے۔ تم میں سے ہر کوئی خود خلیفہ بننا چاہتا ہے، کیونکہ اب دنیا کی دولت اور طاقت تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ حضرت طلحہ کا اعتراض۔ جب ایک اور قریشی سردار حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو تحریری فرمان کے ذریعے اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے، تو وہ گھبرا کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر دیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے سخت مزاج ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ جب آپ حیات تھے تبھی وہ سختی سے پیش آتے تھے، آپ کے بعد ان کا رویہ کیا ہوگا؟ جب قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی امت کو کس کے سپرد کیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل جائے، اور کامنٹ لازمی کرنا جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو وہ ہنگامے نہیں ہوئے جو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے وقت دیکھنے میں آئے تھے۔ لیکن اس بات کے واضح شواہد موجود ہیں کہ کچھ لوگ ان کے سخت مزاج، انصاف پسندی اور سخت احتسابی طرز عمل سے خوف زدہ تھے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو خود خلافت کے امیدوار تھے، ان کی خلافت سے خوش نہیں تھے اور کچھ عرصے تک ناراضی کا اظہار کرتے رہے۔ عراق میں جنگی صورتحال۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں عرب قبائل نے خالد بن ولید کی قیادت میں عراق کی سرحدی فارسی بستیوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ عربوں نے ہیرا، انبار اور عین التمر جیسے اہم شہروں کو فتح کر لیا، لیکن جب خالد بن ولید کو عراق سے ہٹا کر شام بھیج دیا گیا تو فارس کی حکومت نے اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے بڑی فوجیں تیار کر لیں۔ انہوں نے سرحدی فوجی چوکیوں کو مضبوط کیا اور اپنی فوجوں کو عربوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سرحد پر موجود مسلمان عرب قبائل کمزور ہونے لگے۔ مدد کی درخواست اور حضرت عمر کی حکمت عملی اس موقع پر مسلم کمانڈر